مجھے بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک بات یاد آتی ہے. علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ، ہزار ہار رحمتیں ان کی قبر پر ہوں. جس وقت ان کو پولیس گھسیٹ کر کے لے جا رہی تھی تو آپ نے کہا تھا تم تو کارندے ہو حکومت کے، جس طرح سے تمہیں کہا جاتا ہے ویسے کرو گے، لیکن ایک بات یاد رکھو، تم مجھے ٹارچر کر رہے ہو، کھینچ کر لے جا رہے ہو، دبا رہے ہو. جس کو خوش کرنے کے لیے تم میرے ساتھ یہ کر رہے ہو وہ تو تمہیں نہیں دیکھ رہا، وہ چاہے پرائم منسٹر ہو چاہے کوئی بھی ہو. جس کو خوش کرنے کے لیے تم مجھے کھینچ رہے ہو وہ تو تمہیں نہیں دیکھ رہا، لیکن میں جس کے لیے جا رہا ہوں وہ تاجدار مدینہ مجھے دیکھ رہا. جس کو راضی کرنے کے لیے میں نے آیت یہ پڑھی ہے، تم خیر امت ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم لوگوں میں خیر امت بنائے گئے ہو. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اچھائی کا حکم دو گے اور برائیوں سے روکو گے. یہ مزاج تمہارا ہے. یہ نہیں ہے کہ دین کے انہدام کی کوشش کرو گے، ہر چیز میں مصلحت کے دروازے ڈھونڈو گے. ہر چیز میں مصلحت کے دروازے نہیں ڈھونڈے جاتے. لوگ ہم سے یہ بھی کہتے ہیں کہ حالات بڑے خراب ہیں، آپ اس طرح سے بولتے ہیں، بہت سارے لوگ تکلیف میں آ سکتے ہیں، نوجوان اس طرح ہو جائیں گے اس طرح ہو جائیں گے. میں نے کہا کیا یہی نصیحت کوئی امام حسین کو بھی دیا تھا کہ ان کے لیے جو حالات بنے ہوئے تھے، کوئی تو نہیں تھا اس وقت، صرف 82 لوگوں کو لے کر نکل پڑے تھے. کسی نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کا ہونا بہت ضروری ہے، نوجوان آپ سے جڑے ہوئے ہیں اور آپ رہیں گے تو دین کا کام ہوتا رہے گا. میں ان سے یہی عرض کیا تھا، ادباً عرض کیا تھا، ہم تو پتہ نہیں کس درجے میں آتے ہیں اور نکمے گنہگار، ہم سے کئی کروڑوں درجے زیادہ افضل اور بہتر تھا کہ امام حسین کا زندہ ہونا، ان کا ہونا کتنا ضروری تھا. لیکن ہر بار اپنی سیفٹی اور ہر بار اپنے آس پاس کی چیزیں ہی نہیں دیکھی جاتی. اسی لیے ایک محاورہ مشہور ہے، ایک محاورہ مشہور ہے، کیا ہے کہ جب تمہاری جان پہ کچھ بن پڑے تو صدقہ دے کر کے جان بچا لو. جان پر کبھی کوئی بیماری آ گئی تو کیا فرمایا گیا؟ صدقہ دے دو، اللہ تعالیٰ بلاؤں کو ٹالتا ہے. جب تمہاری جان پہ کچھ بن پڑے تو صدقہ دے کر جان بچا لو، اور جب دین پہ کچھ بات آئے تو جان دے کر دین بچا لو. جب دین پہ بات آئے تو پھر صدقہ دے کر کے نہیں، اپنی جان دے کر کے دین کو بچا لو، وہ اہم ہے. اسی لیے فاضل بریلوی امام اہل سنت فرماتے ہیں، صدیق بلکہ غار میں جاں ان پہ دے چکے، صدیق بلکہ غار میں جاں ان پہ دے چکے، حفظ جان جو جان فروز غرر کی ہے. مطلب جانتے ہو آپ؟ اعلیٰ حضرت کا شعر سنو. جب ہجرت کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار ثور میں تھے، واقعہ معلوم ہے، حضرت ابوبکر صدیق سارے سوراخوں کو بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے، ایک سوراخ پر پاؤں رکھے ہوئے تھے اور اس پر سانپ کاٹ رہا تھا، اور معمولی سانپ نہیں، زہریلا زہر چڑھ گیا تھا. آج بھی آپ پوچھ لینا، معلوم کر لینا، کسی زہریلے سانپ کے کاٹنے سے آدمی صرف آدھے گھنٹے سے 1 گھنٹے کے اندر مر جاتا ہے. صدیق اکبر کو جو سانپ کاٹا تھا وہ زہر ان کے سینے تک آ چکا تھا پیر سے چڑھتے ہوئے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعد میں ان کا پیر ہٹانے کے بعد اپنا لعاب پاک لگایا، زہر تو ختم ہوا. یہ واقعہ تو معلوم ہے، واقعہ معلوم ہے. لیکن سنو، حضرت ابوبکر صدیق نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت میں، ناموس رسالت کی حفاظت میں کیا چیز دی؟ پاؤں نہیں، انگلی نہیں، بلکہ اپنی پوری جان داؤ پہ لگا دیا. یہ 5 فرض ہیں ہر مومن کے لیے، جس کا زندگی میں اس کو پالن کرنا بہت ضروری ہے. اس میں سب سے پہلا فرض ہے جان کی حفاظت. جان کی حفاظت، دین کی حفاظت، عزت کی حفاظت، 5 چیزیں جو شریعت میں فرمائی گئی ہیں، اس میں سب سے پہلا فرض آپ کی جان کی حفاظت ہے. جان ہے تو پھر سب کچھ ہے. جان کی حفاظت کے بعد جو دوسرا سب سے بڑا فرض ہے
نماز کی حفاظت. ٹھیک ہے, نماز کی حفاظت. اور مولا علی شیر خدا اسد اللہ الغالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز کے وقت حضور پاک کے آرام فرمانے کے وقت کیا کیا تھا انہوں نے؟ سورج ڈوب گیا, ان کی عصر کی نماز قضا ہو گئی. یہ بھی مشہور ہے. کیا حضرت علی جان بوجھ کر کے چھوڑ رہے تھے؟ دیکھ رہے تھے سورج سامنے سے جا رہا ہے, اس کے باوجود حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں اور حضرت علی جگہ نہیں رہے, اٹھا نہیں رہے. عصر کی نماز قضا ہو گئی, روئے. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اشارہ کیا سورج کو, واپس آ جا, جہاں پر رکا تھا وہیں پر آ جا, عصر کی نماز علی کی باقی ہے. عصر پڑھ لی. لیکن دونوں نے کیا کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے جان بچانے والا فرض تھا وہ قربان کیا, اور حضرت علی نے نماز کی حفاظت یہ فرض تھی وہ قربان کیا. کس کے لیے؟ حضور پاک کے لیے. اور پھر اعلیٰ حضرت کو سنو, اب ناموس رسالت کا مسئلہ پورا سمجھاتے ہیں. صدیق بلکہ غار میں جاں ان پہ دے چکے. حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے, سارے فرائض کی جان ہے جان کی حفاظت کرنا. اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز. یا رسول اللہ, مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, وہ بھی نماز عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. پانچوں نمازوں میں نماز عصر کو نماز وسطیٰ کہا گیا, بیچ والی نماز. اس کی حفاظت کا حکم اللہ نے قرآن میں فرمایا, حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ. اس نماز کی زیادہ حفاظت کرنے کا حکم ہے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پہ نماز, وہ بھی نماز عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. دونوں نے, ایک نے جان وار دی اور ایک نے نماز وار دی. اب ہوا کہ آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی نے اپنی محبتیں پیش کی ہیں تو وہاں پر کوئی چیز باقی نہیں رکھی جاتی, بھر بھر کے دیا جاتا ہے. بدلا ہی نہیں بلکہ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں. یہ تو ان کا کرم ہے, ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. یہ تو ہم زندگی میں دیکھ رہے ہیں. ایک بار کیا حضور پاک کی عزت پر بات کرو, لوگ ٹک ٹک کر کے تمہارا چہرہ دیکھنے لگ جائیں. یہ کس کی عطا ہے؟ حضور پاک کی عطا ہے. صدیق اکبر نے جان وار دی لیکن گئی نہیں جان. مولا علی نے نماز وار دی, ان کی بھی نماز گئی نہیں. ان کی جان بھی بچی ہے, ان کی نماز بھی بچی ہے, گیا کسی کا نہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو نے پھیر دی جان اور ان کی نماز. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی نماز پھیر دی اور ان کو ان کی جان پھیر دی. پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے, وہ تو کر چکے کرنی بشر کی ہے. اس پورے دو واقعے کے بعد اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے. فرع کا مطلب سمجھتے ہو؟ ایک اصل ہے, ایک فرع ہے. اصل مین برانچ اور فرع کا مطلب برانچ ہے. اصل کی جو شاخ ہوتی ہے اس کو فرع کہتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جتنے فرض ہیں, نماز ہو, زکات ہو, حج ہو, جان کی حفاظت ہو, یہ سارے فرائض یہ فرع ہیں, برانچ ہیں, شاخ ہیں. کہنے کو تو شریعت میں یہ سب فرض ہیں, لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ دو واقعے کے بعد تو پتا چلتا ہے, ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے, اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے.